دجال والا سورج گرہن، کائنات کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ، قیامت کی نشانی پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ معزز خواتین و حضرات، 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دجال والا سورج گرہن ہوگا، اور یہ سورج گرہن رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہا ہے، یعنی اس بار 50 سال بعد رمضان میں دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا اور اس سورج گرہن کو دجال کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ آج ہم اسی پر اسرار سورج گرہن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، رمضان کے مبارک مہینے میں سورج گرہن ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک مرتبہ پھر خوف کی لہریں بکھر گئی ہیں۔ اس سورج گرہن کا تعلق اسرائیل میں پائے جانے والے ان سرخ بچڑوں سے کیا جا رہا ہے جن کو اسرائیل میں قربان کیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر دنیا بدل جائے گی، کیونکہ دجال آ جائے گا اور کئی جنگیں ہوں گی، اور لوگ اس تعلق کو جوڑ رہے ہیں کہ پھر ظہور امام مہدی ہوگا اور دجال کے بعد ہم آخری دور میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا وہ دور بالکل ابھی آیا ہے؟ تو یہ کہانی یوں سمجھ لیجئے کہ اسرائیلی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ناپاک قوم ہے اور ان کی پاکیزگی و طہارت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بڑے قسم کے سرخ بچڑے ہوں اور ان بچڑوں کو ذبح کیا جائے۔ بلکہ اس سرخ بچڑے پر ابھی حال ہی ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، آپ کی نظر سے یقیناً وہ ویڈیو بھی گزری ہوگی۔ اس ویڈیو میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہودی ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سرخ بچڑے مل چکے ہیں، اور سرخ بچڑے امریکہ میں پائے گئے تھے، جن کو اسرائیل کی سرزمین پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اب اسرائیل میں 2024 یعنی اپریل یعنی اس مہینے میں ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ سرخ بچڑے کی قربانی کے بعد ان کو جلایا جانا، اور اس کے بعد ان کے پانی سے، یعنی وہ راکھ جس پانی میں بچڑوں کی مکس کی جائے گی، اس سے یہودی غسل کریں گے، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جائیں گے، اور اس کے بعد 3rd ٹیمپل بنے گا۔ اصل کہانی تو یہ ہے، لیکن جو سورج گرہن والی بات ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بن گئی ہے کہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ جناب حضرت مہدی کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ رمضان کے آخر میں سورج گرہن لگے گا اور پھر ان کا ظہور ہوگا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ خبر غلط ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ بالکل غلط اور فیک ہیں۔ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار پر حرکت کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ اس طرح سورج کی روشنی زمین تک مکمل نہیں پہنچ سکتی اور زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے۔ 8 اپریل 2024 کا مکمل سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ 8 اپریل بروز پیر و منگل کی درمیانی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 سے 1:52 کے درمیان مکمل سورج گرہن ہوگا، جو مغربی یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی شمالی امریکہ، بحر اوقیانوس، بحر الکاہل اور بحر منجمد شمالی میں مکمل اور جزوی طور پر نظر آئے گا۔ یاد رہے کہ سورج گرہن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مکمل سورج گرہن، ٹوٹل سورج گرہن، جس میں چاند سورج کے عین مقابل آ جاتا ہے اور سورج کو مکمل چھپا لیتا ہے، اور اس وقت زمین پر اس جگہ مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جزوی سورج گرہن، جسے پارشل سورج گرہن کہتے ہیں، جس میں چاند سورج کے عین مقابل نہیں آتا بلکہ قریب آ کر سورج کی ٹکیا کو تھوڑا سا چھپا لیتا ہے، سورج کا باقی حصہ اسی طرح روشن رہتا ہے۔ اور نمبر 3، حلقہ نما سورج گرہن یعنی اینیولر سورج گرہن، جس میں چاند سورج کے عین مقابل تو آ جاتا ہے، لیکن اس سے سورج مکمل طور پر نہیں چھپتا بلکہ سورج کی ٹکیاں کناروں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو ایک حلقے کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسے حلقہ نما سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، سورج گرہن کے حوالے سے یہاں بالکل واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو توڑ مروڑ کے امت میں بیان کر رہے ہیں، اور مسلم معاشرے میں خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ لہذا ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے سورج گرہن لگنے کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ سنن ابی ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج چاند کے پیچھے گرہن لگے گا۔
اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ گرہن میں گرفتار ہوں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک سورج گرہن بھی ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ان احادیث میں سورج گرہن کے حوالے سے کوئی خاص وقت یا تاریخ نہیں دی گئی، اس لیے کہنا ممکن نہیں ہے کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سورج گرہن ایک عام فطری واقعہ ہے جو ہر چند سالوں میں ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہر سورج گرہن کو امام مہدی کے ظہور کی علامت سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ یہاں ناظرین یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سورج گرہن کے حوالے سے قادیانی من گھڑت احادیث عوام میں مشہور کرتے ہیں۔ ناظرین، جن تاریخوں میں چاند و سورج گرہن دونوں کا اکٹھا اجتماع ہوا، اس دوران کئی لوگوں نے مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور عرصے تک مخلوق خدا کو گمراہ کیا۔ مثلا سہل بن ضریب برغواتی نے 127 ہجری میں نبوت اور مہدی اکبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے زمانے میں 162 ہجری یعنی 779 عیسوی میں رمضان المبارک میں خسوف اور کسوف دونوں ہوئے۔ مدت دعوی نبوت 27 برس۔ اس کے خاندان میں 330 برس بادشاہت رہی۔ ابو منصور عیسیٰ نے 341 ہجری میں دعوی نبوت کیا۔ رمضان المبارک 346 ہجری میں اس کے وقت میں خسوف و کسوف کا اجتماع ہوا۔ دعوی نبوت 23 برس کے بعد مارا گیا۔ علی محمد باب 1240 ہجری میں ایران میں مہدیت کا دعویٰ کیا۔ اس کے زمانے میں 1247 ہجری بمطابق 1851 عیسوی رمضان میں خسوف و کسوف کا اجتماع ہوا۔ تو پھر صالح بن ضریب، ابو موسیٰ، ابو منصور عیسیٰ اور علی محمد باب کے ادوار میں رمضان المبارک میں خسوف و کسوف کی یہ اجتماعات نشان کیوں نہیں بن سکتے؟ مرزا قادیانی کے دعوے کو کہ مجھ سے پہلے کسی مدعی نبوت کے وقت میں اس قسم کا گرہن نہیں ہوا، صالح نے غلط کر دیا، کیونکہ اس کے وقت میں بھی اس قسم کا گرہن ہوا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی جھوٹا مدعی 20 برس کامیاب نہیں رہتا بلکہ ذلت میں مارا جاتا ہے۔ صالح باوجود کاذب ہونے کے 47 برس بادشاہ رہا اور اس کی اولاد میں کئی سو برس سلطنت رہی۔ قادیانی جماعت کو ماننا پڑے گا کہ 1311 ہجری میں گرہنوں کا اجتماع جو رمضان شریف میں ہوا ہے، یہ مرزا قادیانی یا کسی دوسرے مدعی مہدیت کے صداقت کا نشان نہیں، روایت کے وہ معنی نہیں ہیں جو مرزا قادیانی سمجھتے ہیں۔ روایت میں جن گرہنوں کے اجتماع کو مہدی کا نشان بتایا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو، اور جو اجتماع حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ ہوا ہو، وہ کسی کے صدق یا کذب کا نشان نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہاں پر سورج گرہن کے حوالے سے ایک بات واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ قدیم زمانے میں سورج گرہن سے ڈھیروں توہمات وابستہ تھیں۔ اچانک اندھیرا چھا جانے سے لوگ سخت خوف زدہ ہو جاتے۔ کوئی کہتا کسی دیو نے سورج کو نگل لیا ہے، کوئی چلاتا کہ شیطانی طاقتیں اچھائی کی طاقت پر غالب آ گئی ہیں، کوئی روتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا نے عذاب نازل کیا ہے، بلکہ سورج کو پوجنے والے افسوس کرتے کہ سورج دیوتا پر زوال آ گیا ہے۔ اس زوال کو ختم کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی قربانیاں دیتے، بعض اوقات خود کو ذبح کر ڈالتے۔ سورج گرہن کی حقیقت سے لا علم لوگ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن ان پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سورج گرہن کے باعث حاملہ عورت کا بچہ مڑے ہوئے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، سورج گرہن سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ سورج گرہن کی وجہ خدا کی ناراضگی ہے۔ غرض یہ کہ قدیم زمانے میں سورج گرہن ایک پر اسرار عمل تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ قدرت کے سامنے نہایت بے بس و لاچار تھے، کسی بھی طرح کا قدرتی واقعہ انہیں خوف زدہ کر دیتا۔ وہ بادل گرجنے، بجلی چمکنے، آندھیاں چلنے، آتش فشاں پھٹ جانے سے ڈرتے تھے۔ اس ڈر نے ان کے ذہنوں میں دو باتیں اجاگر کیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اس خوف سے چھٹکارے کا طریقہ سوچنے لگے۔ چونکہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، لہذا خوف سے نجات کے لیے انہوں نے سورج گرہن اور دیگر قدرتی واقعات سے متعلق مختلف جھوٹی کہانیاں گھڑ لیں، جنہیں دیو مالائی کہانیاں کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے فرض کر لیا کہ سورج گرہن خدا کی ناراضی ہے یا شیطانی طاقتوں کا حملہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کہانیوں کے پیش نظر وہ خوف سے چھٹکارے کے طریقے ڈھونڈتے۔ جو لوگ سورج گرہن کو خدا کا عذاب مانتے تھے، وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ جو لوگ سورج گرہن کو شیطانی طاقتوں کا غلبہ کہتے تھے، وہ مختلف قربانیاں دے کر بلائیں ٹالنے کی کوشش کرتے۔ ایسا کرنے سے لوگوں کو نفسیاتی سکون میسر آتا اور ان کے خوف میں کمی واقع ہوتی۔ وہ مطمئن ہو جاتے کہ اب سورج گرہن ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ یوں وہ خود ساختہ خوف کو خود ساختہ طریقوں سے ختم کر لیتے۔ دوسری بات یہ کہ سورج گرہن اور دیگر
قدرتی آفات نے انسان میں تجسس پیدا کیا۔ قدیم انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی عقل کے مطابق قدرت کو سمجھنا شروع کیا۔ چونکہ قدیم زمانے میں انسانی عقل، انسانی علم اور انسانی تجربہ کافی کم تھا، اس لیے قدیم انسان قدرتی واقعات کو نہایت اوٹ پٹانگ زاویے سے دیکھتے تھے۔ وہ اپنے مسائل کے لیے غیر سبب کو سبب ٹھہراتے، یعنی حقیقت میں ان کے مسائل کی وجہ کچھ اور تھی، مگر وہ مختلف قدرتی واقعات کو اپنے مسائل کی وجہ سمجھنے لگے۔ جیسے حاملہ عورت کا بچہ جنیاتی یا دوسری وجوہات کی بنا پر معذور پیدا ہوا، لیکن طبی علم کی عدم موجودگی کی وجہ سے گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ حاملہ عورت سورج گرہن کے دوران باہر نکلی تھی اس لیے بچہ معذور پیدا ہوا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے لگا ہے، حالانکہ سورج گرہن لگنے کی وجوہات دوسری تھیں، یعنی کسی واقعے کی اصل وجوہات کو تلاش کرنے کے بجائے خود وجوہات گھڑ لیتے تھے۔ قدیم بابل عراق کا شہر، یہاں کے لوگ ستاروں کو پوجنے والے تھے۔ وہ چاند، سورج سمیت 7 سیاروں کو خدا مانتے تھے۔ اس ستارہ پرست مذہب کے پروہت اونچے مینار پر چڑھ کر سورج، چاند اور سیاروں کا مشاہدہ کرتے تاکہ اپنے خداؤں کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ سیاروں اور سورج کے بغور مشاہدے نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ سورج گرہن لگنے سے پہلے ہی اس کا دن اور وقت بتانے لگے۔ یوں وہ پروہت بھولی عوام کو بے وقوف بنا کر فوائد حاصل کرتے۔ موجودہ دور میں سورج گرہن کا اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کیا جا چکا ہے کہ ماضی اور مستقبل کے تمام گرہنوں کی درست تاریخیں بتا دی گئی ہیں۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ان سب سوالوں کے جواب تلاش کر لیے گئے ہیں اور خلاباز خلا سے سورج گرہن کا براہ راست مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اتنی شاندار ترقی کے باوجود سورج گرہن سے متعلق لوگوں کا خوف ختم نہیں ہوا۔ لوگ اب بھی سورج گرہن کو بدشگونی سمجھتے ہیں۔ ماضی میں سورج گرہن سے خوف کھاتے کھاتے دراصل یہ خوف ان کے رگ و پے میں بس چکا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو دریا سندھ اور کراچی سمندر کے گرد لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو یہ سوچ کر ریت میں آدھا دفنایا کہ سورج گرہن لگنے پر ان کی معذوری جاتی رہے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی والدہ جب حاملہ تھی تو انہوں نے سورج گرہن کے دوران چھری سے کھیرا کاٹا، بعد ازاں بچہ پیدا ہوا تو اس کی کمر پر کٹ کا نشان تھا۔ فلاں بندے کی والدہ سورج گرہن کے وقت سوئی سے کپڑے سلائی کر رہی تھی، بعد ازاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں چھید تھا۔ اسی طرح کے سینکڑوں واقعات زبان زدے خاص و عام ہیں۔ موجودہ دور کے لوگوں کا اس طرح کا طرز فکر قدیم انسانوں جیسا ہے، یعنی اپنے مسائل کے لیے غیر سبب کو سبب ٹھہرانا۔ ناظرین، خوف ایسی شے ہے جو انسان کو الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی شخص کو بچپن میں ذہن نشین کرایا جائے کہ سورج گرہن کا حاملہ عورت پر منفی اثر ہوتا ہے یا سورج گرہن انسانی معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف اس کے دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کر وہ شخص طرح طرح کے وہم کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا شخص سورج گرہن لگنے کے بعد مختلف معاملات کو دیکھتا ہے اور اگر اسے کوئی خرابی نظر آئے تو اس کا سورج گرہن سے تعلق ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دلچسپ بات تھی کہ اس کے وہم کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور سامنے آ جاتا ہے اور اس کا وہم اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہر خرابی کا تعلق کسی نہ کسی طرح سورج گرہن سے جوڑ دے۔ جیسے زمانے قدیم میں کسی شخص کو بتایا جاتا کہ تم پر کالا جادو کرایا گیا ہے تو وہ شخص اگلے کچھ دنوں میں خوف کے مارے ہی گھل گھل کر مر جاتا، کیونکہ یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی کہ کالا جادو انسان کو مار دیتا ہے۔ وہ شخص جس کو بچپن سے سورج گرہن کے متعلق ہر قسم کی توہمات سے لا علم رکھا جائے، وہ بچہ بڑے ہو کر سورج گرہن کے بارے میں کسی وہم اور خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ توہم پرستی کے متعلق سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ توہم پرست کی توہمات سچی ہونے لگتی ہیں۔ ایسا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ توہم پرست شدید خوف کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو بری آفت آنے کا خطرہ ہے، اگر ایسے لوگوں کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو واقعی ان کا دن خراب گزرتا ہے اور کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کالی بلی اور متوقع نقصان کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا دن خراب گزرتا ہے اور اس خرابی کو بلی کی خراب قسمت سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ وہ بلی گزرنے پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس سب کی پشت پر در حقیقت ان کا وہم کار فرما ہوتا ہے۔ یہی معاملہ سورج گرہن سے منسلک توہمات کا ہے۔ ناظرین، سوچنا انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ واقعات کا مشاہدہ کر کے ان سے نتیجہ نکالنا انسان کی عادت ہے۔ اگر کوئی واقعہ اسے متاثر کرے تو علم کی کمی کے باوجود انسان اس سے متعلق سوچتا ہے۔ علم کم ہونے کی صورت میں آدمی کسی معاملے کی تفہیم کرے تو وہ تفہیم نہایت غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
معاشرے کے زیادہ تر افراد سورج گرہن کی سائنسی وجوہات سے لا علم ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سورج گرہن پر سوچتے اور بحث کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی معلومات ناقص ہوتی ہیں اور سائنس سے ان کا سوتنوں والا بیر ہے، اس لیے سورج گرہن سے متعلق حقیقی پہلو جاننے کے بجائے سورج گرہن اور قمر پر نشان کو آپس میں جوڑتے رہتے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لگ بھگ ضرورت کے ہر معاملے کی درست تفہیم کرنے کے قابل ہے۔ سائنس نے ہمارے مشاہدے میں آنے والے تقریباً ہر واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگا لیا ہے۔ فی الوقت کسی کی بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کی وجہ سورج گرہن نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا بچہ معذور پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سورج گرہن میں ماں کا باہر نکلنا نہیں، بلکہ اس مسئلے کی پشت پر ٹھوس طبی وجوہات موجود ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن میں ماں کے باہر نکلنے سے بچہ اس لیے معذور پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سورج سے مختلف نقصان دہ شعاعیں خارج ہوتی ہیں، ان کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ سورج گرہن محض اس لیے لگتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران سورج ویسا ہی رہتا ہے جیسا پہلے تھا۔ سورج کو دوران گرہن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شعاعیں عام روٹین میں خارج ہوتی ہیں وہی شعاعیں گرہن کے موقع پر بھی خارج ہوتی ہیں، کسی نئے قسم کی شعاعوں کا اخراج نہیں ہوتا۔ در حقیقت سورج گرہن سے متعلق صرف وہی لوگ توہمات کا شکار ہیں جو سائنسی علم سے ناواقف ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی نقطہ نظر سے قدرتی واقعات کو نہیں پرکھتے۔ اور ہاں پیارے دوستو، اگر مذہبی لحاظ سے بات کی جائے تو اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے۔ اس میں قہر الہی کے نزول کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ کا ظہور کہیں شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورج جیسی بڑی مخلوق میں تغیرات پیدا کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور غافل دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اس کی نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اس کی فرمانبرداری کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ قیامت کے حادثے کا ایک نمونہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح چاند سورج کو قیامت میں بے نور کر دیا جائے گا تو یہ بھی ایک عارضی بے نوری ہوتی ہے جو قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ لہٰذا اس کا سائنسی سبب کچھ بھی ہوتا ہو، تاہم شرعاً اس کا مقصد و سبب بندوں کو تنبیہ اور ڈرانا ہے کہ انسان قدرت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر سنبھل جائے اور خالق کائنات سے بغاوت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاند اور سورج گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ چاند یا سورج گرہن کے حوالے سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظر سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس میں سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ زیادہ سے زیادہ ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ قدیم چین میں لوگ سورج گرہن کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر زور زور سے چیختے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک بڑا سانپ چاند کو کھا رہا ہے، جو شور کے ذریعے ڈرا کر روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے دوران جراثیم آتے ہیں، لہذا کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ڈھک کر
یا فریج میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی عظیم نشانیاں ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ نے مخلوق کے لیے سینکڑوں فوائد اور مظاہر رکھے ہیں۔ ان مظاہر میں سے چاند اور سورج گرہن بھی ہے۔ سورج یا چاند میں گرہن لگنا بطور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ گرہن کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے اور اپنی طرف لوٹنے کے لیے تنبیہ کرتا ہے۔ لہذا جب کبھی سورج یا چاند گرہن لگ جائے تو ہمیں نماز اور استغفار کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے دین کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ کسوف کا معنی سورج گرہن ہے۔ کسوف سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز مسنون ہے۔ نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائے بشرطیہ کہ امام جمعہ یا حاکم وقت اس کا نائب امامت کرے، اور ایک روایت میں کہ ہر امام مسجد اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔ مثلا نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں بلکہ لوگوں کا جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ جامعہ پکار دیا جائے۔ نماز کسوف میں بڑی بڑی صورتوں کا مثل سورہ بقرہ وغیرہ کا پڑھنا اور رکوع اور سجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنا مسنون ہے۔ قرأت آہستہ پڑھے۔ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں جب تک گہن موقوف نہ ہو جائے۔ دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسی حالت میں آفتاب غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آ جائے تو البتہ دعا کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ میں ہم بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تا آنکھ کے سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و ہلاکت سے نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کی اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ دوستو، نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم سے ایک مقررہ، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ نیز ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیریں عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل
روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکی حسابات کے مطابق ہیں۔ سورج کے ذریعے بعض نمازوں کے مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کا حساب کتاب بھی لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے میں بھی سورج کو مدار بنایا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا مرکز بنایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج اور چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کا تابع بنا دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں متعینہ وقت قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تو سورج کو توڑ دیا جائے گا۔ بلکہ دوستو، یہاں قیامت کے حوالے سے بھی جان لیجئے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغرض سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، سورج، چاند، ستارے گہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی تباہی کے بعد ایک لمبے عرصے خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نئے سرے سے زمین و آسمان پر فرشتوں کو پیدا کرے گا، جن و انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ دوستو، اسی طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے تھے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد 14 انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر و مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر کو دیکھ کر شدید خوف کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور نہ اس دن کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا اسی حالت میں شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اسی طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو
اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اوندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھ جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لی جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد و اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ وہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد و اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین لوگ متقین میں شامل ہو جائیں گے۔ شہداء شہداء کے ساتھ اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہوں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا تھا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمان وہ ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، یا ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے، اس دن کیا ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ ناظرین، اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ اور تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچایا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کی اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت دیا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، پھر فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ وہ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایک ہموار کشاد زمین پر اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جنہیں ایک پکارنے والا آواز دے گا اور انہیں ہر نگاہ والا دیکھ سکے گا۔ سورج ان سے بالکل قریب ہوگا، جس سے لوگوں کا غم و کرب اس قدر بڑھ جائے گا جس کی نہ وہ طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اسے برداشت کر سکیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا نہیں دیکھتے کہ تمہاری مصیبت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ایسے شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو تمہارے رب سے تمہارے لیے شفاعت کرے؟ تو بعض لوگ بعض سے کہیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس چلیں۔ لہذا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے۔ آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ یقیناً اس نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام زمین والوں کی طرف بھیجے گئے، پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے، ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے۔ نوح علیہ السلام ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ نہ تو اس سے پہلے ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ میرے لیے ایک مقبول دعا تھی جسے میں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے استعمال کر لیا، اور آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ زمین والوں میں سے اللہ کے نبی اور اس کے خلیل یعنی گہرے دوست ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور میں دنیا کے اندر 3 جھوٹ بول چکا ہوں۔ ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں جھوٹ کا ذکر کیا ہے۔ آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ دنیا کے اندر میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جسے مارنے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا تھا، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، آپ اللہ کی روح ہیں، آپ نے لوگوں سے گود ہی میں کلام کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ آج تو میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دی گئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے
اپنے رب سے شفاعت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے وحاد اور حسن ثنا کو اس قدر کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے اتنا کسی پر نہیں کھولا ہوگا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ اور سوال کرو، اسے پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں، اے میرے رب میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں، اے میرے رب میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے داخل کر لیں جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور یہ سب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر دروازوں میں بھی داخل ہونے میں اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے پٹوں میں سے 2 پٹ کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مکہ یا ہجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بلکہ دوستو قیامت کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے، اس حوالے سے بھی یہ جان لیجئے کہ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ کائنات میں زمین کی طرح کے بے شمار سیارے موجود ہیں۔ قرآن ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتاتا ہے، اور زمین جیسی بہت سی دوسری زمینیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں دیگر آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 7 کے الفاظ کا استعمال عربی زبان میں ایک بہت بڑی تعداد کو لامحدود بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خدا وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی تعداد میں زمینیں بھی۔ ہماری اپنی کہکشاؤں کے سوا باقی سب کہکشائیں انتہائی تیز رفتار میں ہم سے دور جا رہی ہیں۔ اس کا اندازہ طیف پیما اسپیکٹروسکوپ نامی ایک آلے کے ذریعے ان کہکشاؤں سے آنے والی روشنی کے تجزیے سے کیا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ دور ایک کہکشاں ہے اس کی ہم سے دور جانے کی رفتار اتنی زیادہ ہے۔ کہکشاؤں کی یہ تحریک کائنات کی توسیع کی وجہ سے ہے۔ کائنات تقریباً 15-20 ارب پہلے شروع ہونے والے ایک زبردست دھماکے کے ساتھ شروع ہوئی جس کو انفجار عظیم یا بگ بینگ کہتے ہیں، اور تب سے اب تک یہ پھیل رہی ہے۔ کائنات صرف لامحدود خلا میں ایک دوسرے سے دور بھاگنے والی کہکشاؤں کا نام نہیں ہے، اس کی تشبیہ غبارے سے دی جا سکتی ہے جس میں بے شمار نقطے موجود ہیں اور ہر نقطہ ایک کہکشاں کی نمائندگی کرتا ہے، تاہم اس غبارے کی سطح 2 جہتی یا 2 ڈائمنشنل ہے۔ ہماری خلا کے تمام 3 جہتوں یعنی طول و عرض کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اپنے سے بڑی ایک جہت یا ڈائمنشن میں پھیل رہی ہے جو ہمارے تخیل سے باہر ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں کائنات کی توسیع واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ آسمانوں کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم اس کی توسیع کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن طبیعیات یعنی فزکس اس تصور پر مبنی ہے کہ کائنات کی توسیع وقت کا سبب ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو جیسے کائنات کی توسیع کی رفتار سست ہوتی ہے تو یہ ہمیں زیادہ تیزی سے وسیع ہوتی دکھائی دے گی، کیونکہ ہم کائنات کی توسیع کی شرح کو اپنے مقامی زمینی وقت سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ سست ہو رہا ہے۔ کائنات کے تیزی سے توسیع میں ظاہری غلطی 1998 میں سائنسدانوں کے 2 گروہوں کی طرف سے دریافت کی گئی تھی۔ بلباؤ باکس کنٹری اور اسپین کی سلیمانکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا یہی خیال ہے۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مقامی طور پر وقت کی رفتار میں کمی کی پیمائش نہیں کر سکتے، تاہم اگر ہمارے وقت میں کمی آتی ہے تو اگر ہم دور دراز جگہ دیکھیں گے تو ہماری اربوں نوری سال دور سے آنے والی روشنی میں ماضی کے تیز وقت کے ثبوت دیکھیں گے۔ کائنات کی توسیع میں کمی آخر کار وقت رکنے کا سبب بن جائے گی، اور اس وقت کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی اور وقت الٹا چلنے لگے گا۔ قرآن واضح طور پر ان آیات میں اس منظر کی حمایت کرتا ہے جس میں کائنات کے سکڑاؤ کو کاغذ کے لپیٹ جانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور تخلیق کا عمل دہرایا جائے گا جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے خطوں کو تومار لپیٹا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ کچھ فزکس ماہرین محسوس کرتے ہیں کہ کشش ثقل بھی الٹ سکتی ہے اگر کائنات میں وقت الٹ سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ اور کشش ثقل دونوں کے الٹاؤ کی قرآن کریم کی طرف سے وضاحت کی جا رہی ہے۔ کشش ثقل کا الٹاؤ اسے کشش کی قوت کی جگہ ایک دافع قوت یا ریپلوسیو فورس میں تبدیل کر دے گا۔ یہ زمین کے پھٹنے کا سبب بنے گا، پہاڑوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور لال گرم لاوا پگھلا ہوا تانبے کی طرح آسمان کو روشن کر دے گا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے
اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، پس وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور پہاڑ دھنے ہوئی رنگ دار اون کی طرح ہوں گے، اور کشش ثقل کے الٹاؤ کی بدولت زمین اپنے اندر کے تمام خزانے باہر پھینک دے گی اور مکمل طور پر خالی ہو جائے گی۔ یہ مظہر زمین کو بڑے پیمانے پر ایک کھوکھلے ڈھانچے میں تبدیل کر دے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں تھا اس کو نکال کر خالی کر دیا جائے گا۔ یہ سب یقینی طور پر قیامت کے دن غیر معمولی واقعے کی عکاسی کرتے ہیں، جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ جب زمین پھٹ جائے گی اور اپنے اندر کے تمام مایا لوا کو نکال دے گی تو اس کی بیرونی سطح کسی بھی پہاڑوں وادیوں کے بغیر بالکل ہموار بن جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور تجھ سے پہاڑوں کا حال پوچھتے ہیں سو کہہ دے میرا رب انہیں بالکل اڑا دے گا۔ پھر زمین کو چٹیل میدان کر کے چھوڑے گا تو اس میں کجی اور ٹیلا نہیں دیکھے گا۔ وقت کے الٹاؤ سے زمین جیسے جیسے ماضی میں پیچھے سفر کرے گی تو گزری ہوئی قومیں ایک کے بعد ایک آ جائیں گی، افراد کے ساتھ ساتھ اقوام کے تمام اچھے اور برے کاموں کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور آپ ہر ایک جماعت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے، ہر ایک جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وقت کا الٹا گھماؤ لوگوں کو دکھایا جائے گا اور وہ اپنی زندگی میں کیا اچھے برے اعمال کر چکے ہیں، ان کا اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ اور آنکھوں پر کوئی قابو نہیں ہوگا۔ تمام غلط اور اچھے کام جو پہلے ہی کیے گئے ہیں نظر کے سامنے لائے جائیں گے، اس معنی میں خود ان کی زبان، ہاتھ اور پاؤں فرشتوں اور خدا کے سامنے ان کے خلاف گواہ ہو جائیں گی، اور لوگ اپنے غلط کاموں میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ وقت کا یہ الٹاؤ لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر واپس اپنی سابقہ زندگی میں لے جائے گا تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ اس دوران آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے جن سے فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ آسمان میں دروازے کھلنا بلیک ہولز کی طرح کا ایک تصور ہے۔ کچھ طبیعیات دانوں کا خیال ہے کہ خلا اور وقت یعنی ٹائم اینڈ اسپیس بلیک ہولز میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، جس سے اس کائنات کے پار ایک طرح کے دروازوں کے ذریعے داخلہ ممکن ہے، لیکن ہماری موجودہ جدید کائنات میں بلیک ہولز کا پیچیدہ خم یا کمپلیکس کریچر بڑے پیمانے پر اس کو روکتا ہے، جس سے اس کائنات کی کوئی بھی چیز اعلیٰ جہتوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ سکڑتی ہوئی کائنات میں بلیک ہول کا تصور موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرحلے میں کشش ثقل کا الٹاؤ تمام کائناتی اجسام، زمین، ستاروں اور سیاروں کو بڑے پیمانے پر کھوکھلے ڈھانچوں میں تبدیل کر دے گا۔ وسیع پیمانے پر کائنات کی توسیع میں وقت اس پھیلاؤ کو سست کرتا ہے، جبکہ ایک سکڑتی ہوئی کائنات میں وقت کا تعلق کائنات کے سکڑاؤ اور کشش ثقل یا گریوٹی سے ہوگا، جس سے یہ سکڑاؤ مزید تیز ہوگا، جس سے زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا آپسی تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے گا اور اعلیٰ جہتوں کی طرف منتقلی کے دروازے تشکیل پائیں گے۔ سکڑتی ہوئی کائنات میں کمزوری ان آیات میں الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بودا ہوگا، ستارے آسمان سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ وہ زمین کی کھوکھلی ساخت کے اندر سے نظر نہیں آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، کشش ثقل یا گریوٹی کا الٹاؤ کھوکھلی زمین کے مرکزی آسمان میں ایک طرح کے دروازے کھولنے کا سبب ہوگا، اور ایک حیرت ناک منظر دیکھا جائے گا جب ہزاروں فرشتے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے ان دروازوں سے آسمان سے اتریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے، سکڑتی ہوئی کائنات بالآخر آگ کے گولے میں تبدیل ہو جائے گی، جسے سائنسدان عظیم پامالی یا بگ کرنچ کہتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے ہر ایک کو جمع کیا جائے گا اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم یہ کائنات چھوڑیں گے تو ہمیں ایک دوسری جہت میں ایک وسیع میدان میں جمع کیا جائے گا جہاں تمام زمانوں اور جگہوں سے لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے آئیں گے، لیکن یہ کب ہوگا، اس میں کتنی دیر ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ قرآن کریم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور تجھ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور اگر ایک وعدہ مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، البتہ ان پر اچانک آئے گا
اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کی سائنسی وضاحت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے مقامی سست وقت کے ساتھ دور دراز خلا کی پیمائش کی جاتی ہے تو وہ ہمیں تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ بات 1998 میں سائنسدانوں کے 2 گروپوں کی طرف سے دریافت کی گئی تھی۔ وقت کی نوعیت یہ ہے کہ وقت کی سستی یا سلوئنگ آف ٹائم کی پیمائش مقامی زمینی طور پر نہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن کی ابتدا کے وقت کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ صرف خدا جو ہمارے وقت سے باہر ہے اس دن کے حقیقی وقت کو جانتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن ہم میں سے ہر ایک کے قریب، بہت قریب ہے، کیونکہ موت کے بعد وقت گزرنے کا کوئی تصور نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، جو دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ بلکہ دوستو، اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما،
ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائے تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے
اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔